میں C16 سے شان اختر علی خان اس ٹائم میں موجود ہوں. ہمارے ملک کا بہت بڑے صحافی آرگنائزر اور بہت سارے ایوارڈ شو کروانے والے اشرف خان صاحب. میں زیادہ ان کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا انٹروڈکشن میں. ان سے بات کرتے ہیں, ان کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اگلی آواز ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک. جی اشرف صاحب آپ سنائیں, سب خیریت ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم. میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, آپ کی ٹیم کا, کہ آپ نے ٹائم دیا اور کام کر رہے ہیں. جس نوعیت پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ان لوگوں کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں آپ جو نئی نسل میں آ رہے ہیں, فیمیل میل سب تمام, سنگر ہے, ایکٹر ہے, کسی بھی ٹک ٹاکر ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگوں کو اپلائج کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا اشرف صاحب, آپ کی وابستگی کیونکہ میڈیا سے بہت زیادہ, صحافت سے بہت زیادہ ہے, تو کتنی دیر سے ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے, اور یہ آپ کو کب خیال ہے کہ میں نے صحافی بننا ہے یا میں نے ایونٹ مینجمنٹ کا کام کرنا ہے؟ اچھا, خیال کسی کو بھی نہیں آتا, یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. بچپن میں جی مجھے یہ شوق تھا, وہ تھا, ہوتے ہیں, لیکن وہ کیمرے کے آگے کئی آ کے لوگ ایسے کرتے ہیں. اصل میں پڑھتا تھا, میرے محلے میں مجھے ایکٹر رہتے تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, تایا برکت, چنگیزی, خیام, ننا, جن کو فلموں میں کامیڈی کرتے تھے, وہ میں ان کو دیکھتا تھا. وہ ایک دفعہ مجھے ساتھ لے کے آ گئے. اس زمانے میں 9 میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا منڈیا تینوں فلم کام کرنا ہے. میں کہا جی میں کیسے کروں گا. انہوں نے کہا تینوں لے کے چلی. میرے والد صاحب CID انسپیکٹر تھے, تو میں بڑا ڈرتا تھا ان سے. تو جب میں نے کہا جی میں تو نہیں کر سکتا, میرے گھر والوں نے کہا تو کر. تو انہوں نے مجھے لے کے گئے تایا برکت, اور لے جا کے فلم کے سیٹ پہ, مجھے فلم تھی شیراں دے پتر شیر, یہ بات کر رہا ہوں میں 69 کی. ویری گڈ. اور وہ انہوں نے مجھے اس میں لالا سدھیر کا کریکٹر بچپن ان کا دے دیا. اچھا ماشاء اللہ. جیسے پڑھایا, پڑھ تو رہا تھا, لیکن وہ میرے سے اتنا مشکل ہوا کہ نہ تو کبھی کیمرہ فیس کیا تھا نہ کبھی, لیکن فلمیں دیکھتا تھا, کریز تھا کہ یہ ایکٹر یہ ہے. بس اس دوران سے پھر چلتا رہا. پھر جو تعلیم حاصل کرتا رہا, پھر میں PTV میں گیا, وہاں جاب کی. کبھی خاص صاحب اللہ جنت ان کو تندرستی دے, انہوں نے مجھے TV میں جاب دلوائی, اور میں 35 روپے مہینے پہ لگا. ویری گڈ. اور لگنے کے بعد پھر کچھ ڈرامے ان کے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ کیے, کوئی کام کیا. پھر ایک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن سے مقامی پروگرام کیا, چانن تے دریا, جس میں وسیم عباس اور شکیلہ قریشی اور ہمارے کچھ چند اس کے اداکار مر گئے ہیں, ملک انوکھا اور لوگ, جن کو میں نے اس میں لیا. تو اس طرح سلسلہ چلتا رہا. صحافت میں آنے کا جب یہاں سے ہٹے تو کچھ یہ پرائیویٹ میڈیا آ گیا. جیو میں, نیوز 1 میں, ATV سے سٹارٹ کیا, پرائم TV بھی کیا, تمام چینل. تو آج ماشاءاللہ تمام جتنے سینئر اداکار ہیں, اب تو رہ گئے نہیں ہیں, لوگ ختم ہو گئے ہیں. ان میں سے ہیں جو کوئی 2-4 بڑے پیار کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, میرا ان کے گھروں میں آنا جانا. کام پیارا ہوتا ہے لوگوں کو, کوئی بھی آپ کام کریں سچی نیت سے کریں. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ جو ہمارے ایوارڈ تھا بہت بڑا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, الیاس رشیدی صاحب, ان کا نگار ایوارڈ تھا. نگار ایوارڈ انہوں نے دیا تو وہ پورے پاکستان میں. پھر اس کے بعد بولان آیا, انٹرنیشنل آیا, اور آئے, لیکن جو بولان وہ تھا نگار ایوارڈ جیسا کوئی نہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ, شرم آتی ہے وہ ایوارڈ دیکھتے ہوئے کہ ایک 300 کی شیشے کی پلیٹ لا کے اتنے بڑے بندے کو دے رہے ہوتے ہیں. اس سے اچھا ہے یار 300 روپے اس کو کہو جی آپ گاڑی میں آئے ہیں, رکشے میں آئے ہیں, بائک پہ آئے ہیں, پیٹرول ڈلوا لیں. 500 روپے کا, زیادہ زیادہ 1000 کا ہوگا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ 1000 کا ایوارڈ جو ہے ان کے قابل نہیں. کوئی فاطمہ جناح ایوارڈ لے کے پھر رہا ہے, کوئی قائد اعظم ایوارڈ تھیلوں میں لے کے پھر رہے ہیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایوارڈ دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لیجنڈ آدمی ہے, ہمارے ملک کا قابل آدمی ہے, یہ ہمارے ملک کا سفیر ہے, شناخت ہے اس کی. اچھا تو میں بات اس میں آپ کے ایک ایڈ کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کن لوگوں کا قصور ہے؟ اداروں کا قصور ہے کہ ہماری عوام کا قصور ہے؟ اصل میں ہمارے اداروں کا قصور ہے, سب سے بڑا اداروں کا. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اداروں کا یہ قصور ہے کہ اب علامہ اقبال کی پوتا ہے ولید اقبال, اس کی بیوی ہے ان کی ناصرہ جاوید. کیا ان کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ ہمارے میاں کے ایوارڈ کون دے رہا ہے, کس طرح دے رہا ہے؟ وہ ایک نامور ہے جنہوں نے خواب دیکھا, اس کو تعبیر کیا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو. اسی طرح ہمارے فاطمہ جناح کے ایوارڈیاں دیتے پھر ہیں. یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے,
یہ اچھی سطح کا کام ہے. لیکن اگر آپ وہ ایوارڈ دیکھ لیں ان کے, کیا وہ اس کیٹیگری کے ہیں کہ فاطمہ جناح کے, قائد اعظم کے, یا ان کے علامہ اقبال کے ایوارڈ لگیں گے آپ کو؟ 200 روپے کا میڈل ہوتا ہے وہ, اور وہ لوگ اس سے جا کے لوگوں سے پیسے بھی ٹھگتے ہیں, پیسے لیتے ہیں کہ جی 30,000 دے دے, 20,000. شرم نہیں آتی کہ اس نے پاکستان ہمیں دیا, ہم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ اچھا, تو وہی آپ کی بات بہت اچھی لگی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کسی کی ہم شام منا رہے ہیں تو ان کے لوائقین اس محفل میں موجود ہونے چاہیے, اور جو ہم ان کو پریزنٹ پیش کر رہے ہیں وہ پریزنٹ بھی اس کیلیبر کا ہونا چاہیے کیونکہ ان کا نام بہت بڑا. اچھا, تو آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ میرے دوست سے بڑے پیارے, میرا ان سے بڑا تعلق ہے, بلکہ کافی لوگوں سے ہے. اب کچھ کراچی چلے گئے ہیں, جیسے بابر علی میرے سامنے آیا ہے, اور جاوید شیخ صاحب ہیں, اللہ ان کو سب کو تندرستی دے. یہ لوگ ایک کام ہے, کیونکہ اب رہے تھوڑے سے گئے ہیں. اعجاز صاحب فوت ہو گئے, حبیب صاحب فوت ہو گئے, مسعود اختر صاحب یہاں ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دے. وہ اب ایکٹر رہے نہیں. تو میرے دوست ہیں, سب کے چاہنے والے ہیں, غلام محی الدین صاحب. تو میں ان کی ایک شامیہ کرنا چاہتا ہوں. ان کے معیار سے بڑھ کے ایوارڈ بنوا رہا ہوں میں ان کو. علامہ سے میری یہی بات ہے کہ ان کو دیں, ایسے لوگوں کو دیں. جیسے کہ ابھی کوئی ملک سے باہر بیٹھی ہیں ممتاز بیگم, اداکارہ, مسر نذیر کا نام سنا ہوگا آپ نے, جنہوں نے گایا تھا میرا لونگ گواچا, وہ ہیں. اسی طرح ہمارے کراچی میں بیٹھی ہے روزینہ, بیٹھی ہے اداکارہ, بہت بڑی اداکارہ تھی. ہم لوگوں کو کیوں ان لوگوں کو بھول گئے؟ یہاں دیکھتے ہیں کہ جس کا دل کرتا ہے 3 نمبر میں وہ 200 کا 300 کا ایک بنا کے وہ ایوارڈ لے آتا ہے, وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا, نہ اس میں مینیج کیا جاتا ہے. ابھی آپ کا میں نے ایک شو دیکھا ہے جس میں آپ نے پرفارم کیا ہے, گانا گایا ہے, وہ کیا نام ہے, فروز صاحب کا, کیا اعجاز. کیا آپ مطمئن ہیں اس پروگرام سے؟ مجھے بتا دیں. چلیں, آپ جس لیول کے ہیں, آپ کے لیے تو آپ کے سامنے چیروں پہ وہ اعلیٰ افسران, اعلیٰ لوگ سننے والے, شوق رکھنے والے بیٹھنے چاہیے. یہ مجرا ٹائپ کا کام نہیں ہے. بات یہ ہے اس میں اچھے لوگ آئیں, اچھا کام کریں, پیسے لگائیں. یہ نہ سوچیں کہ یار میں یہ کام وہ کر جائیں جو دنیا پہ بھی یاد رہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایوارڈ کریں گے, آپ کو خود پتہ ہوگا اس میں کون لوگ آ رہے ہیں, کس طرح کے آ رہے ہیں. ہم اچھا کام کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ریگولر کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, تو کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے, تو آپ ہماری آڈینس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے معاشرے کے بارے میں, ہماری موسیقی کے بارے میں, ہمارے آرٹ کے بارے میں؟ دیکھیں, یہ جو موسیقی کا شوق ہے یہ دل سے ہوتا ہے. ہمارے بہت کم استاد ہیں جو اس کو لے کے, جیسے اب آپ ہیں ماشاءاللہ, آپ اس گھرانے سے ہیں جس کو ہندوستان والے بھی جانتے ہیں, پاکستان بھی, ڈھاکہ بھی, دوسرے بھی. تو لہذا آپ کو چاہیے آپ کے پاس آئیں, آپ سے رابطہ کریں, آپ سے سیکھیں. یہ کام سیکھ کے ہی آتا ہے, گھر بیٹھ کے نہیں آتا. اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میں ٹک ٹاکر بن کے گا لوں گا, یہ نہیں, یہ چند دن کی بات ہے, 2-4 دن کی. اگر سننا ہے تو آج بھی منیر حسین کو سنتے ہیں لوگ, آدمی مہدی حسن صاحب کو سنتے ہیں, نصرت فتح علی کو کیوں سنتے ہیں, وہ قیامت تک سنتے رہیں گے. وہ اختر علی خان صاحب ہیں, استاد صاحب, اور ہمارے ایک اور بھی تھے اختر اکھیاں, وہ دوسرے ہیں, استاد اختر علی خان شام 84. تو بات ہے, شفقت بھی آپ کے ہی ہیں, شفقت ہے, اس کا میں نے پروگرام کیا تھا ATV پہ, یاد کرنا. وہ آئے گھر ہمارے, تو میں شفقت کو لے کے گیا تھا, ابرار کو لے کے لوگوں کو گھروں میں. تو ماشاءاللہ آپ ایک کام ہے آپ کا یہ بڑوں کا کام, اور آپ کے بڑوں کے کئی ایسے بھی خاندان ہیں جن کی ٹکٹوں پہ نام چلے ہیں, جن کے نام کرنل جنرل بھی رکھے گئے ہیں موسیقی کی دنیا میں. تو ماشاءاللہ جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ان لوگوں سے رابطہ کریں, ان کے پاس آئیں, اور ان کے جو جینون کام ہیں وہ سیکھیں جو آپ کے مرتے دم تک, مرنے کے بعد بھی چلے. یہ 2 دن کا کام نہیں ہے. جی, بہت شکریہ اشرف خان صاحب. لے ناظرین, ہم اب نئے سیگمنٹ کے ساتھ, نئی شخصیت کے ساتھ اگلی ایپیسوڈ ریکارڈ کریں گے. میری طرف سے اجازت ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیجیے گا کہ اشرف خان صاحب کی باتوں سے کون کون ایگری کرتا ہے, کون نہیں کرتا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بات کرتے ہیں, ملتے ہیں نئی شخصیت کے ساتھ. جی اشرف صاحب, لاسٹ میں پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاک